اس ملک کے گیسوے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بہت بہت مبارک ہو 15 اگست 2026۔ لیکن اس میں ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آزاد کرانے میں 80% رول مسلمانوں کا ہے، صرف 20% رول ہندوؤں کا ہے، اور ان ہندوؤں کو بھی جگانے میں اس 20% کو ہمارے علماء نے قربانی پیش کی ہے۔ ہمارے علماء نے مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبید اللہ سندھی، ان لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے کی چنگاری پھونکی اور فتویٰ دیا، اور گاندھی جی کو ساتھ میں لے کر اس ملک کے آزاد کرانے میں قدم سے قدم بڑھا کر آگے چلے، اور ان کو بتایا، گاندھی جی کو بھی اور باقی دوسروں کو بھی اس کا خدشہ نہیں تھا کہ ہم کیسے آزاد کرائے۔ اس کا صحیح اسکیم پیش کرنے والے یہ مولانا تھے، تمام علماء کرام تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ہندوستان برطانوی حکومت کا غلام ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں سے برطانوی حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ علماء نے قربانیاں دی۔ آتا ہے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر اور لال قلعہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ تقریباً 35,000 یا 36,000 کا آنکڑا آتا ہے کہ اتنے علماء کی گردنیں پھانسی پر لٹکا دی گئی، درختوں پر لٹکا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے ریشمی رومال تحریک چلائی، اور اس کے ذریعے سے ریشمی رومال تحریک میں یہ خطوط لکھا کہ اس کو غلام آزاد ہو چکا ہے، ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس ملک کو آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند اس وقت تھے، اور انہوں نے خط لکھا، اور خط لکھ کر اس وقت مولانا محمود الحسن دیوبندی حجاز میں تھے، ان کو ایک خط لکھا، اور وہ کاغذ میں اس لیے نہیں لکھا کہ وہ ایک ریشمی رومال پر لکھا تاکہ انگریزوں کو پتہ نہ لگے۔ جب وہ خط حجاز جانے لگا تو ادھر راستے میں انگریز کی پولیس پکڑ لی، اور انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، دیکھا کہ اس میں ریشمی رومال میں خط ہے، اور اس ریشمی رومال ہے، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کرانا ضروری ہے۔ اس وقت انہوں نے پتہ لگا لیا کہ یہ مسلمان اور علماء یہ قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنی پولیس کو بھیجا، اور مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، عبید اللہ سندھی اور ان کے اور بھی رفقا کو پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ یہ علماء کی قربانی تھی، یہ ملک کو آزاد کرانے میں علماء نے قربانی دی ہے۔ باقی ہندوؤں نے بھی قربانی دی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں علماء کی قربانی زیادہ پیش ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اس ملک کے خون اور پسینہ لگانے والے سب سے زیادہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، جسے فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے۔ آج بھی پورے ملک میں جائیں سب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ملے گا جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے ہمیں غدار وطن کہنا یا ہمارے خلاف ترچھی نگاہیں رکھنا کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ذرا غافل ذرا اپنی آنکھوں کی شہتیر بھی۔ لہٰذا ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم ملک کے غدار نہیں ہیں۔ غداری ہمارے خون میں نہیں ہے، ہمارے خون میں وفاداری ہے۔ جب پاکستان بنا، جسے وہ قائد اعظم کہتے ہیں، جناح نے ان جناح کی تھیوری کو ہمارے علماء، ہندوستان کے علماء نے ٹھکرایا اور اسے ناپسند کیا ہے۔ ہمیں اجازت تھی، ہم جا سکتے تھے، لیکن ہمارے ملک آباء و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہے، اس لیے ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہمارے غدار وطن کہنا یہ آج وہی لوگ ہیں جن کا بال برابر بھی وہ آزادی ملک میں ذرا بھی حصہ نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے، اور ہمیں
اپنے برابر کھڑے ہونا دیا جائے۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو مسلم راشٹر بنا دیا جائے، نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکولر تھا، سیکولر ہے اور سیکولر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک ہندوستان کو بہترین گلدستہ بنائے اور پورے ملک میں بھائی چارہ اور امن و امان کی گہوارہ بنائے، اور اس کو ہر ایک مسلمان بھائی کو جیسے پہلے تھا انگریز کے بانٹنے سے پہلے، ویسے ہمارا ملک ہندوستان بنے، جس میں ہمارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا ہو سمان۔ بناؤ ایسا ہندوستان، بناؤ